لا آف ٹارٹ کے اگلے چیپٹر میں تھوڑا سا چلیں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جی رانگ فل کنفائنمنٹ یا فالس امپریزنمنٹ۔ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، کیا اس کی چیزیں ہیں، کون کون سی باتیں اس میں آتی ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ لا آف ٹارٹ جو ہے وہ یہ بنیادی طور پر دو چیزوں سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک آ جاتی ہے ٹارٹ ٹو پرسن اینڈ ٹارٹ ٹو پراپرٹی۔ جب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں لا آف ٹارٹ کی، تو یہ ہمیں بنیادی طور پر دو صورتوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ ایک ٹریس پاس ٹو پرسن اینڈ ٹریس پاس ٹو پراپرٹی، یا ٹارٹ ٹو پرسن اینڈ ٹارٹ ٹو پراپرٹی۔ ٹارٹ ٹو پراپرٹی کیا ہوگی کہ آپ کی چیز جو ہے یا آپ کی پراپرٹی کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے، جیسے یہ میری پراپرٹی، یہ میری جگہ ہے، اس میں کوئی داخل ہو جائے میری مرضی کے مطابق، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ رانگ فل ہوگا۔ یعنی کہ دوسرے کی پراپرٹی میں اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹریس پاس ہوتا ہے، جو ایک کرمنل پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے اگر ہم اس کو کرمنل میں لے کر جانا چاہیں، لیکن نارملی جو ہے وہ ٹریس پاس ٹو پراپرٹی میں آ جاتا ہے۔ یا آپ کی چیز کوئی لے لیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، لیتا وہ درست طریقے سے ہے لیکن اس کو اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی ٹریس پاس ٹو پراپرٹی ہوگا، یعنی کہ آپ کی ملکیت کی چیز۔ اس کا جو دوسرا پورشن ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریس پاس ٹو پراپرٹی یا ٹارٹ ٹو باڈی۔ یعنی کہ اس میں کسی بھی پرسن کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے متعلق، جیسے باڈی کسی پر جو ہے وہ جبر کے مرتکب ہو جانا۔ جبر کا مرتکب ہونا کیا ہے؟ اسالٹ اینڈ بیٹری، کہ کسی کو غصے سے دیکھنا، اس کو خوف میں مبتلا کر دینا، یا اس پر جبر کر دینا، اس پر ہاتھ اٹھا دینا، یا اس کو اس کی رضامندی کے بغیر چھو لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اسالٹ اینڈ بیٹری میں آیا ہے۔ اسالٹ اینڈ بیٹری کی جو تیسری فارم ہے دیٹ از مور ہینیس، دیٹ از ٹرمڈ ایز رانگ فل کنفائنمنٹ، کہ کسی کو غلط طور پر حبس بیجا میں رکھنا یا کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کسی جگہ پر بند رکھ دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رانگ فل کنفائنمنٹ کہلاتا ہے۔ کہ فار ایگزامپل اس جگہ پر کسی کو بند کر کے چلے جانا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ رانگ فل کنفائنمنٹ ہوگا۔ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ہمارے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے، جس کے تحت کسی پر بھی موومنٹ کی پابندی، کسی کی موومنٹ پر جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی کی موومنٹ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ماں سوائے کسی قانونی عذر کے، کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی لافل جسٹیفیکیشن ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آرڈر ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کو رکھ سکتے ہیں، قید میں رکھ سکتے ہیں، جیسے اس کے دوسری مثال میں کہ پولیس کی جو ہے حراست میں رکھنا قانونی طور پر ہے، کہ جی اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہو تو پولیس آپ کو جو ہے فار دی ٹائم بینگ، فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن اپنے پاس رکھ سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی موومنٹ پر پابندی لگا دیتی ہے یا آپ کو مقید کر کے رکھ دیتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی لیگل پروسیڈنگ میں کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، یا آپ کا جرم جو ہے وہ اتنا ہینیس ہو کہ آپ کی لبرٹی پر یا آپ کی موومنٹ پر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے، تو یہ تو پھر جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو اس کی مرضی کے بغیر رکھا جاتا ہے، کسی جسٹیفیکیشن کے بغیر رکھا جاتا ہے، کسی آرڈر کے بغیر رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ رانگ فل کنفائنمنٹ ہوگی۔ اور کوئی بھی قانون، کوئی بھی جو ہے لا ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو غیر قانونی طور پر اس کی مرضی کے بغیر جو ہے ہم کسی حراست میں رکھیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کیا ہے؟ ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کو یہ فیلونیس ٹارٹ ہوگا جس میں آپ کے پاس ڈوئل ریمیڈی اویلیبل ہوگی کہ either you can file a case
criminal case against him, or you go for damages. कि उसमें आप उस पर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं कि जिसने मुझे गलत तौर पर हिरासत रखा, गलत तौर पर मबूस रखा, जो ये किडनैपिंग जो है या दूसरी चीज़ें जो हैं ये इसी में आ जाती हैं कि इसमें आपकी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए। या दूसरी रेमेडी क्या है कि जी लॉ ऑफ टॉर्ट जो हमें देता है, हमारा ये सब्जेक्ट जो हमें देता है कि आपको अगर आपकी रजामंदी के बगैर किसी जगह पर मबूस रखा जाता है तो आप उसके खिलाफ जो है वो कंपनसेशन हासिल कर सकते हैं, डैमेजेस हासिल कर सकते हैं कि जी इसने मुझे किसी जगह पर कैद रखा जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैं परेशान हुआ, तो लिहाजा मुझे इससे इतना हर्जाना दिलवाया जाए। क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फोबियाज होते हैं। कुछ लोगों का बंद जगहों पर जो है वो फोबिया होता है कि बंद जगहों पर उसको रखेंगे तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे किसी को फियर हाइट का फियर होता है तो उनको किसी ऊंची जगह पर ले जाए तो वो वहाँ पर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह किसी को जगह पर बंद कर देना जो है वो उनको खौफ में मुब्तला कर देता है। जैसे मेरे साथ भी ये इशू है कि बंद प्लेसेस से मैं भी जो है वो खौफज़दा हो जाता हूँ। लिफ्ट नॉर्मली इस्तेमाल कम करता हूँ किस वजह से कि शायद ये बंद हो गई, कहीं स्ट्रक हो गई तो मैं यहाँ पर स्ट्रैंडेड ना हो जाऊँ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसे ही किसी जगह पर आपको बंद रख दिया जाए, चाहे पता होगा जी 2 मिनट बाद खोल देंगे, लेकिन उसी वक्त आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है या आप परेशानी में मुब्तला होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो कंडीशन है ये वही शख्स समझ सकता है जिसको उस जगह पर कैद रखा गया हो, उस जगह पर पाबंद रखा गया हो, कि वो उस फियर से कैसे बाहर निकलता है, या वो फियर उस पर इस कदर गालिब आ जाता है कि जी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है या मेंटल कैपेसिटी जो है वो उसको हार्म कर दे या उसको परेशान कर दे। तो ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाती हैं। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कैसे जो है वो असरअंदाज होती है हमारे राइट्स पर, कैसे अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाए तो हम कैसे उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रायल कर सकते हैं या कैसे उसको लेकर आगे चल सकते हैं ताकि हमें जो है वो उससे कंपनसेशन हासिल हो सके, हमें उससे कोई जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके और जो रॉन्ग डूअर है उसको पेनलाइज किया जा सके, उसको सज़ा दी जा सके। तो इसको आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट विच अफेक्ट पर्सन सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ अ पर्सन are tort. There are 4 different kinds of such tort. Out of these kinds, one is wrongful confinement or false imprisonment. बाकी कौन कौन सी है जो मैंने अर्ज की थी कि उसमें असॉल्ट आ जाता है, बैटरी आ जाता है, कि असॉल्ट या बैटरी में किसी पर हमला कर देना जो है ये उसमें आ जाती है। Definition में wrongful confinement or false imprisonment can be defined as act of a person which causes unlawful imprisonment or confinement of another person without lawful justification. कि ये किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी जगह पर बंद रख देना, कैद कर देना या महबूस रखना जो है ये क्या कहलाएगा, ये wrongful confinement होगा। और उसमें जो मेन चीज़ जो वो बार बार बयान कर रहे हैं कि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कि आपके पास उसकी कोई कानूनी वजह ना हो। अगर तो आप पुलिसमैन हैं, अगर तो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो है वो नुमाइंदे हैं और आपके पास कोई अथॉरिटी है, आपके पास कोई इख्तियार है जिसके तहत आप उसको रोक सकते हैं, तो फिर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और आपको रोक दिया जाता है, आपको कहीं किसी जगह पर स्टक कर दिया जाता है या आपको किसी जगह पर बंद कर दिया जाता है, तो वो क्या होगी, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगी। और एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज एंटाइटल्ड यू टू गेट कंपनसेशन, कि आप उससे कंपनसेशन हासिल कर सकते हैं। इसमें वो आगे एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि वो कैसी होगी, ये इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डिटेंशन, कि ये सरकारी में भी हो सकती है और प्राइवेट में भी हो सकती है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے ہمارے یہاں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ملک ایک پولیس اسٹیٹ، تو پولیس نے اپنے پرائیویٹ حکومت خانے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تھانے میں رکھیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. تو موسٹ آف دا پولیس آفیسرز ہیو دیئر پرائیویٹ اینٹیز کہ جہاں پر وہ ملزم کو پکڑتے ہیں، انٹروگیٹ کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، یا وٹ ایور دا میل پریکٹسز دے ہیو ڈن دیئر، اس پر جو بھی غلط قسم کی کارروائیاں وہ کرتے ہیں وہ سارے کی ساری. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے ڈیٹینشن اور وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے. بٹ when we are discussing under law of tort we will deal with private detention. اور اگر گورنمنٹ ڈیٹینشن ہوگی تو اس کے پاس، اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں. The concept of wrongful confinement or false imprisonment is applicable to both the private as well as governmental detention. کہ یہ دونوں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، کسی کو بغیر کسی وجہ کے اٹھا کر لے لیا جائے. آگے کیا ہے جی، اس کا ہے فزیکل ریسٹرکشن، کہ باقاعدہ طور پر کسی کی باڈی کو جو ہے وہ کسی جگہ پر ریسٹرکٹ کر دینا. ریسٹرکٹ کر دینا سے مراد کیا ہے جی، کسی جگہ پر روک دینا، کہ وہ کسی جگہ پر روک دیا جائے. Usually it is considered that wrongful confinement or false imprisonment is limited to physical detention. However, the reality is that it includes any unjustified limitation of person's freedom of movement. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امپریزنمنٹ کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور ایکچوئل بھی ہو سکتی ہے. ایکچوئل امپریزنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکچوئل امپریزنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی باقاعدہ طور پر جیسے یہ کمرہ ہے، اس کو باہر سے لاک کر دیا جائے، دیٹ از ایکچوئل امپریزنمنٹ. یا جیل ہے وہاں پر رکھ دیا جائے. اب ایک اس کے اگینسٹ ہے کنسٹرکٹیو امپریزنمنٹ. کنسٹرکٹیو امپریزنمنٹ کیا ہے کہ جس میں بظاہر تو آپ کو کسی بھی جگہ پر قید نہیں کیا گیا، لیکن آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، اگر آپ یہاں سے ہلے تو آپ کا نقصان ہوگا. تو وہ کیا ہوگی، وہ چاہے ایکچوئل امپریزنمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کی موومنٹ پر تو پابندی لگا دی گئی، اور جہاں آپ کی موومنٹ پر، فریڈم آف موومنٹ پر پابندی لگا دی جائے تو وہ چیز کیا ہوگی، وہ امپریزنمنٹ کہلائے گی. اس سلسلے میں ایک مووی میں دیکھ رہا تھا، انڈیا کی ایک مووی تھی کہ جس میں وہ ایک پرسن جو ہے اس کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے ایک ٹیلی فون بوتھ. آپ ایک سنائپر بیٹھا ہوتا ہے اوپر، وہ اس کو کہتا ہے کہ جی اگر آپ اس ایریا سے باہر نکلے، وہ ٹیلی فون بوتھ جو سینٹر میں لگا ہوا تھا، کہ اگر آپ یہاں سے باہر نکلے یا یہاں سے ہلے تو میں آپ کو گولی مار دوں. وہ مووی بڑی اچھی تھی، آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے. تو اس کو سمجھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جی باقاعدہ طور پر آپ کو کسی جگہ پر کنفائن کیا جائے. جب آپ کی موومنٹ پر پابندی لگا دی جائے تو وہ چاہے اوپن پلیس میں ہو، چاہے وہاں پر کوئی بازار ہمیں نظر نہ آتا ہو کہ جی یہ کوئی جنگلہ لگا دیا گیا یا کوئی قید خانہ بنا دیا گیا، وہ نہ ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کہا یہ گیا کہ جی اگر آپ یہاں سے ہلے تو آپ کا نقصان ہوگا، یا واٹ ایور کسی بھی انڈر تھریٹ آپ کو رکھا جاتا ہے یا کسی بھی خوف میں مبتلا آپ کو رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ ڈیٹینشن ہی ہوگا، وہ رانگفل کنفائنمنٹ ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ ایکچوئل اور کنسٹرکٹیو میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. جی پیریڈ آف کنفائنمنٹ، اب وہ کہتے ہیں کہ کتنا پیریڈ آپ کو روکا جائے تو وہ کنفائنمنٹ ہوگی. تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں جی کوئی اصول نہیں ہے. آپ کو 1 منٹ کے لیے روکا جاتا ہے، آپ کو 1 گھنٹے کے لیے روکا جاتا ہے، آپ کو 1 دن کے لیے روکا جاتا ہے، یا آپ کو 1 سال کے لیے روکا جاتا ہے. وہ سارے کا سارا پیریڈ جو ہے وہ رانگفل کنفائنمنٹ. اگر آپ 1 منٹ کے لیے بھی کسی کو روک دیتے ہیں تو اس کی تو رائٹ آف موومنٹ پر پابندی لگا دی نا. 1 گھنٹے کے لیے اگر روک دیتے ہیں، رائٹ آف موومنٹ پر
وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اپنی فری ویل سے موومنٹ پر پابندی لگا دی جائے گی دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز رانگفل کنفائنمنٹ. اس میں پیریڈ کی قید نہیں ہے کہ جی اگر ایک دن ہوگا تو وہی آپ کی وہ ڈیٹینشن رانگفل ہوگی, اگر 2 دن ہوں گے تو ہی آپ کی وہ ڈیٹینشن رانگفل ہوگی. اس میں کہتے ہیں جی پیریڈ کی کوئی قید نہیں ہے کہ ٹائم کا کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی اتنے پیریڈ کے لیے اتنے ٹائم کے لیے آپ کو کنفائنمنٹ میں رکھا جائے. As far as wrongful confinement or false imprisonment is concerned, period of confinement is of no importance. کہ اس ٹائم کی کوئی بھی جو ہے وہ امپورٹنس نہیں ہوگی, کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اہمیت کس بات کی ہوگی کہ آپ کی موومنٹ پر پابندی لگائی گئی. In other words, even confinement for short period can also be wrongful confinement or false imprisonment. وہ کہتے ہیں چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی آپ کو روک دیا جائے یا تھوڑے کے وقت کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو آپ کی موومنٹ پر پابندی لگائی جائے گی تو وہ wrongful confinement ہوگی. جیسے اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے جی انٹینشنل ٹاٹ, کہ یہ بھی انٹینشنل ٹاٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی مجھے پتا نہیں تھا میں باہر سے لاک کر کے چلا گیا, تو وہ کیا وہ wrongful confinement ہوگی. وہ wrongful confinement تب ہوگی بار دفعہ میں یہاں پر چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں, ٹائم ہو جاتا ہے اس کو بند کر کے جانے کا, وہ آتے ہیں باہر سے بند کر کے چلے جاتے ہیں, تو وہ wrongful confinement نہیں ہوگی کیونکہ there is no intention to put a person behind the bar, to keep a person under detention. تو اس لیے ضروری ہے کہ جی یہ انٹینشنلی مجھے پتا ہے کہ جی یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے اور میں پھر بھی لاک کر کے چلا جاتا ہوں, تو وہ کیا ہوگا, وہ لازمی طور پر غلط ہوگا. مجھے اس سے بات یاد تھا کہ کنفائنمنٹ سے ہمارا ایک لمبا دوست ہے اور میری خاص طور پر یہ عادت ہے کہ جب بھی وہ واش روم میں جائے میں پیچھے سے بند کر دوں. اب اگر وہ تھوڑا سا مجھ پر فیور نہ کرے تو مجھ پر کیس کر سکتے, وہ بھی wrongful confinement ہے. اس کی مرضی کے بغیر اس کو وہاں پر قید رکھا جاتا ہے. وہ بیچارہ اندر سے بلبلاتا ہے, چیختا ہے, اور ہم باہر کھڑے ہو کر جو ہے اس پر ہنستے ہیں. لیکن وہ بھی غلط بات ہے. اس لیے آپ نے شرارتاً بھی جو ہے وہ کسی کو ایسے نہیں کرنا. وہ اگر کوئی لا نوئنگ پرسن ہوا تو آپ کے خلاف جو ہے وہ جانے کا دعویٰ کر دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی مذاق تھا کتنا مہنگا پہ. اس لیے آپ نے جو ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. آگے آ جاتا ہے جی ڈیفینس. اب ڈیفینس میں وہ کیا کہتے ہیں, پرسن against whom wrongful confinement or false imprisonment is alleged can justify his act by providing he has acted in accordance to some lawful warrant or in his therefore justifiable under any such warrant. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفینس اس میں صرف ایک ہی ہے جو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے خلاف wrongful confinement کی جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہے. وہ ڈیفینس کیا ہے, وہ ڈیفینس صرف یہ ہے کہ جی آپ کے پاس وارنٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوئی قانونی اختیار ہونا چاہیے اس کو روک رکھنے کا, اس کو جو ہے وہ وہاں پر محفوظ رکھنے کا. آپ کے پاس کوئی قانونی جو ہے وہ جواز موجود ہے. جیسے آج ہی کی واقعہ ہے کہ کالج میں ایک ایکٹیویٹی ہونی تھی تو بچے جو ہے وہ جلدی چلے جاتے ہیں, تو پرنسپل کی اجازت سے ہم نے کیا کیا, وہ گیٹ کو تالا لگا دیا کہ تاکہ بچے باہر نہ جا سکیں اور ہمیں اس ایونٹ کے لیے جو ہے وہ بچے اویلیبل ہوں, اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوں. اب یہ ایکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ رانگفل ایکٹ ہے, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ان بچوں کی اویئرنیس کے لیے یا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم نے ان کو روکا. گو کے پاس بچے بڑا کہہ کہ جی ہم نے جانا ہے, میں کیوں روک رہے ہیں یہاں پر, لیکن ہمارے پاس ایک جسٹیفیکیشن موجود تھی کہ جی ہم ان کو اگر روک رہے ہیں تو ہمیں یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کروانی مقصود. تو جسٹیفیکیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, یہ ویلڈ ڈیفینس ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کسی بھی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ رانگفل کنفائنمنٹ ہے. اور جہاں پر جب رانگفل کنفائنمنٹ پروف کر دی جائے تو پھر آپ کو کمپنسیشن حاصل کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا.
और आप उसकी कंपनसेशन ले सकते हैं। जैसे दूसरे लफ्जों में कि वो दोस्त था, वो अंदर हंसता रहा और हमसे कहता रहा कि जी मुझे बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया। अगर वो वहाँ पर केस भी करता है तो उसको कंपनसेशन कम मिले, क्योंकि वो ही वाज एंजॉयिंग दैट सिचुएशन। लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसको बाहर अगर बंद कर दिया जाए तो हो सकता है वो बेचारा हार्ट अटैक ही नहीं आ जाए उसको। तो इसमें हर चीज़ की एक डिफरेंट नौइयत होती है। तो अदालत ने जब कंपनसेशन आपको अवार्ड करनी है तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालत आपको कंपनसेशन देगी। और अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट प्रूफ हो जाए तो आपको कंपनसेशन भी जो है वो अच्छी खासी मिल जाएगी। तो कंक्लूजन में वो कहता है कि इट इज टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट राइट ऑफ पर्सनल सेफ्टी हैज बीन ग्रांटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। For this reason, wrongful confinement or false imprisonment has been declared as wrongful act, and wrongful act under law of fraud, and remedy has been provided against it. और remedy क्या होगी? Remedy होगी by the way of damages, कि आप उसके खिलाफ जो है वो damages जो है वो claim कर सकते हैं। Thank you very much.